مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مر کے آرزو ہجر میں لذت طلب اے وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی روح عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی بدگدائے تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام مشایخ اعظام سادات کرام اور تحریک لبیک کے امیدواران عہدیداران ذمہ داران کارکنان آپ اور میں سب حضور کے غلام ہم سب کا تعارف پیر سائیں بہت بڑے آستانے سے ہیں اور جن کی باتیں اور جن کے شعر جیل میں جب بہت اداسی چھا جاتی ہے نا وہ کانا فیض میں گلوں میں رنگ بھرو گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے قفص خدا سے یاروں سبا سے کچھ تو کہو کہیں تو بار خدا ذکر یار چلے لیکن اس کا اتنا مزہ نہیں آتا تھا جب پڑھتے تھے نا دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایمیں ہو دن ویسن گزر اصلوں نہ ڈر اوکھے پہر ایمیں ہو دن عشق وچ مشکل بہو کب گل تے چچل بہو ہمت کری ہے دل بہو ظلمی سفر ایمیں ہو دن اور ہم کو اپنے بزرگوں کی باتیں کرتے ہوئے اور رہی بات آپ کو میں جھوٹے باتیں سنانے والے میں آپ کو ایسی باتیں نہیں کروں گا کہ آج میں آیا ہوں پھولوں سے استقبال ہو کل میں آؤں جھوٹوں سے باتیں ہوں اور ہاں اس لیے کہ بھائی جھوٹ کو موت ہے سچ کو حیات ہے اور سچ قیامت تک کے لیے سچ ہے جھوٹ آج بھی جھوٹ ہے کل بھی جھوٹ ہے پرسوں بھی جھوٹ ہے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی امانت ہے جھوٹ بدیانتی ہے اور یاد رکھنا میرے آقا نے فرمایا من مشاء ظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خرج الى الاسلام فرمایا فقد خلا رتبت الاسلام دونوں لفظ ہیں فرمایا جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ یہ ظالم ہے اس کے ساتھ چلا اس نے اسلام کا لبادہ اتار کے پھینک دیا جو یہ جانتا تھا کہ یہ ظالم ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یار 76 سال ہو گئے ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ ظالم کون ہے
کیا آپ نہیں جانتے کہ جناب ڈاکو کون ہے، جابر کون ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ رہی بات ہماری، ہم نے تو سرے راہ دل جلا کے رکھ دیا، دیا نہیں دل جلا کے رکھ دیا۔ اتنا ہی ہو سکتا تھا بھائی کہ یہ ظلم کرتے اور ہم ان کے ظلم کے سامنے کھڑے رہتے۔ انہوں نے اپنی اخیر تک ظلم لگایا، یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ اب یہ الیکشن آیا ہے، سب آپ کو نظر آ رہے ہیں ایسے، جب کھانے کی باری آئے گی تو سب ایسے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ حساب ہے کہ یہ نظر ایسے آتے ہیں الیکشن کے ٹائم۔ آج کیسے افسوس کی باتیں ہیں کہ جس کی مرہون منت اور جس کے ووٹوں سے نواز شریف وزیر اعظم بنا، شہباز شریف وزیر اعظم بنا، آج بلاول ان کے خلاف تقریریں کر رہا ہے۔ کیسے افسوس کی بات ہے یار، کیسے افسوس کی بات ہے۔ اور قوم کو وہ ہمارے شاہ صاحب نے کہا بھولو سمجھتے ہیں، کیا بات، یہ بھولو نہیں ہے۔ اور آج کل چارپائیاں کندھوں پر ہیں اور کفن گاڑیوں میں رکھے ہوئے ہیں اور جناب فاتحہ پڑھنے کے لیے گاڑیاں دوڑ رہی ہیں۔ میں قوم سے کہتا ہوں آپ کے پاس فاتحہ پڑھنے آئے تو آپ انہیں کہیں ہماری فاتحہ ہو چکی، ہم نے آپ کی فاتحہ پڑھ دی ہے۔ آپ اتنا تو کہیں یار۔ دیکھیں اس ظلم کے نظام میں ہمارے یہ کارکنان، یہ جو لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان میں ملک ابراہیم سدیلہ صاحب ہیں اور سید بلال مکی صاحب ہیں اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جنہوں نے نئے آنے والے دوستوں کو جگہ دی ہے کہ آپ الیکشن لڑیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم اپنی ذات کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، اپنی نشو و نما اور اپنی نمود کے لیے الیکشن لڑ رہے ہوتے تو کبھی نئے دوستوں کو جگہ نہ دیتے۔ ہم کسی مشن کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم کسی نظریے کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اس ظلم اور جبر کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہم پوری قوم سے کہتے ہیں اگر آپ بھی ظالموں کے خلاف ہیں تو آؤ ہمارا ساتھ دو۔ ہم وہ بھی نہیں ہیں کہ ایک پولیس کا ڈالا دیکھے تو ہمارا جذبہ اتر جائے اور ایک جناب 4 دن کی جیل آئے تو ہمارا جذبہ اتر جائے۔ اسی تے کہنے ہیں کڑی پا کے بھی لب ہے۔ ایک منٹ بھائی، میں نعرہ ان سے لگواؤں گا اور نعرہ بتاؤں گا ابھی یا تالی اور نعرے میں فرق کیا ہے، ہم نعرہ کیوں لگواتے ہیں کیا بات، میں بھی بتاؤں گا۔ بہت اچھی بات ہے قوم تالیاں مارتی ہے، لیکن میں بتاؤں گا کہ اب تالیوں کا وقت گزر چکا ہے۔ اس کی وجہ ہے ہم نے کہا کڑی پا کے بھی لبیک، ٹھیک ہے جی، ایک گل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کڑیاں لگیاں ہاتھ چکیا کہ نہیں چکیا؟ اسی کیا کڑی پا کے بھی لبیک، تھانے جا کے بھی لبیک، ڈالے چ بہ کے بھی لبیک، یہ سارے کام اسی کرتے آئے ہیں۔ پرچہ کٹا کے بھی لبیک، فورس شیڈول لوا کے بھی لبیک، پارٹی قلم قلعدم کرا کے بھی لبیک، ہر تیر ظلم گولی جناب تیزاب ہیلی کاپٹر تو گولیاں کھا کے بھی لبیک۔ اور سارے دوست آ گئے، انہوں نے کیا احمد جناب کیا ہو جائے اے دوست ہو جائے گے، اے جناب اے سارے دوست آئیں، اے راؤ صاحب آئیں، اے پروفیسر صاحب آئیں، اے ملک عبداللہ صاحب آئیں، اے ڈاکٹر آصف صاحب آئیں، اے راؤ عاطف صاحب آئیں۔ انہاں سارے نے کیا کہ جی اسی بھی لبیک، جیسی کہ اسی پیچھے تسی اگے ہو کے لبیک۔ یہ بات ہی نہیں ہے یار، ہم سیٹوں کے لیے آئے ہیں۔ سیٹیں ہوتی تو خدا کی قسم جیل میں مجھے جو آفریں ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں گے اس نے کیوں نہیں لی؟ ایک وجہ سے نہیں لی کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کہنے والا حسینی اپنے آپ کو کہے اور کہے کہ میں حسینی ہوں اور پھر کہے کہ جنہیں مجھے کچھ دے دو۔ نہ وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ صرف اتنی بات بتائیں کہ ہم حسینی ہیں یا یزیدی؟ سارے بتائیں، ہم سارے حسینی ہیں کہ یزیدی ہیں؟ سارے حسینی ہیں بھائی۔ نون والا بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں، پی ٹی آئی والا بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں، پیپلز پارٹی والا بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں، یہی بات ہے۔ مجھے یہ بتاؤ جب ہم سارے حسینی ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ امام علی مقام امام حسین یزید کے مقابلے میں کیوں آئے تھے؟ سوال ہے میرا آپ سب سے، پوری قوم سے سوال ہے کہ حسین امام علی مقام امام حسین کیوں آئے یزید کے مقابلے میں؟ صرف اس لیے میں چیزیں بتاتا ہوں کہ یزید ظالم تھا، یزید جابر تھا،
یزید لوگوں کا حق کھاتا تھا، یزید سود کھاتا تھا، یزید رشوت لیتا تھا، یزید عورتیں نچواتا تھا، یزید جناب قوم کا مال ہڑپ کرتا تھا، غریبوں کی زمینوں پر قبضے کرتا تھا، دین کے خلاف تھا، قرآن کے خلاف تھا، اسلام کے خلاف تھا. یہی بات ہے یزید کے اندر پکی بات ہے. اس سے واسطے امام حسین آئے کوئی بننے دا روڑا تھا نہیں سی. بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں نا، امام علی مقام امام حسین یزید کے مقابلے میں آئے اور ہم اپنے آپ کو سارے شاہ صاحب پڑھ لیں، کھڑے ہو جائیں شاہ جی کھڑے ہو جائیں جناب، سارے ہم اپنے آپ کو حسینی کہیں، سارے حسینی کہیں، اور یزید کے مقابلے میں امام علی مقام امام حسین اس لیے آئے کہ جناب یہ ظالم ہے، جابر ہے، اور ہم ہیں حسینی. تو یزید کہے حسین ہاتھ دے، حسین کہے سرداد نداد دست. حسین امام علی مقام کہے تو ظالم ہے، جابر ہے، صفاق ہے، قوم کا مال کھانے والا ہے، تجھے میں سر دے سکتا ہوں، ہاتھ نہیں دے سکتا. تو حسینی چوروں کو ووٹ دے گا، حسینی ظالموں کے ساتھ چلے گا، حسینی جابروں کے ساتھ چلے گا، حسینی ڈاکوؤں کے ساتھ چلے گا، قوم کے سودا کرنے والوں کے ساتھ چلے گا، قوم کو بیچنے والوں کے ساتھ چلے گا، قوم کی بیٹیاں فروخت کرنے والوں کے ساتھ چلے گا، قوم کا مال لوٹ کر کھانے والوں کے ساتھ چلے گا. حسینی اس کے ساتھ چلے گا. آگے چلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اساں تساں چلیے نا جی تے جی او اے فلاں صاحب پتہ نہیں مینوں نہیں پتہ تھے ہن کیڑے بدماشن بارہ جڑے بھی ہیں ساڑی جُتی دے لوگ تے سانو اس دا بھار نہیں. اوے اساں ساریاں بدماشیاں ویکھ آیا. رہی جان دی گل تے ایسا رسول اللہ دے نام تے انج رکھی ہوئی ہے. ہاں اے گل ہی کوئی نہیں. لطف سجن دم بدم تے کارے سجن گاہ گا انج بھی سجن بابا تے انج بھی سجن اے روڑی او کوئی ہورن جڑے بادشاہ نے نانا اسی نسل واسطے نہیں آئے، اسی حسینی کہنے اپنے آپ کو. امام علی مقام نو یزید کہے حسین ہاتھ دے. ہاتھ دا مطلب بیعت ہونا، ووٹ دا مطلب ایک ہونا کہ میں اس بندے دے حق وچ فیصلہ کر رہا. یزید کہے اے حسین میرے ہاتھ وچ ہاتھ دے تاکہ میں حاکم بن جاواں. ظالم ہو گیا، جابر ہو گیا، لوگ مینوں مان لین. حسین آکے سر داد سر لے لے ہاتھ نہیں دینا. یزید آکے میں ظلم کرسا اور میں فلاں کر دے سا، میں ایک کر دے سا. آج کل حسینی جب گل آوے نا کدے پرچہ ہو جائے گا. اور میں کہا چلیا تو امام علی مقام امام حسین نہ کیویں ٹرنا سی، ایتھے تو پرچے تو ڈردا ہوں تے پانی بھی بند سی. میں سوال کرنا اگے یزید آکے ہاتھ دے حسین. امام علی مقام آکے ہاتھ نہیں دے سکتا. اس آکے میں ظلم کرسا. امام نے فرمایا میں 72 دے سکتا، ہاتھ نہیں دے سکتا. ہن مینوں اے دسو کہ حسین ظالم نہ چلے تے تساں این سارے پیپر ہوتے جڑے نشان ہونے نا انہاں چوں ویکھنا ظالم کیڑا کیڑا، انہاں چوں ویکھنا جابر کیڑا کیڑا، انہاں چوں ویکھنا قوم دا سودا کرنے والا کیڑا کیڑا، قوم دا مال لوٹ کے کھانے والا کیڑا کیڑا، سود لین والا کیڑا کیڑا، رشوت لین والا کیڑا کیڑا، اپنے نو پالن والا اور اپنے خاندان نو پال کے غریباں دا مال کھوان والا. یہی سی نا یزید وچ بیٹھ جو اپنے نو پالدا سی اور غریباں نو ماردا سی. اے ویکھنا انہاں چوں سارے کیڑا کیڑا. اکھاں بند کرنی پرچی ہاتھ وچ لینی اور یہ سوچنا کہ میری ایک پرچی دی وجہ نال پتہ نہیں کتنی عزتاں نے لاو ہو جانگیاں، پتہ نہیں کتنے غریباں نو دبا دیتا جائے گا، پتہ نہیں کتنے دا ناجائز انکاؤنٹر کر دیتا جائے گا، پتہ نہیں کتنے نو تھانے جا کے ذلیل کیتا جائے گا، پتہ نہیں کتنے دی زمیناں تے قبضے ہو جان گے، کتنے دے موقع بند ہو جان گے، کتنے دا چولہا بند ہو جائے گا، کتنے دی عزتاں نام ہو جان گیاں. این پرچی چکنی ایک باری اکھ بند کرنی سوچنا کہ میں کرن کی لگا. اور جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پیر صاحب جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا؟ بس اتنی سی بات ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم جس نظام کی بات کرتے ہیں
وہاں تو ایسے فاروق اعظم مدینہ پاک کی گلیوں میں جائیں، بازار میں جائیں، حضرت عمر جائیں اور جا کر دیکھیں کہ مدینے کے آس پاس منڈی لگی ہوئی ہے اور اس منڈی میں اونٹ فروخت ہو رہے ہیں، تو حضرت عمر دیکھیں کہ ان میں اونٹ فروخت ہو رہے ہیں، انہوں نے سب اونٹوں کو دیکھا، چند اونٹ دیکھے وہ بڑے مضبوط اور طاقتور تھے، انہوں نے پوچھا یہ اونٹ کس کے ہیں؟ وہ نے کہا یہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر کو بلاؤ، اس منڈی میں بلاؤ ابھی۔ عبداللہ بن عمر آئے، کہا عمر عبداللہ یہ بتاؤ یہ اونٹ کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ابا جی یہ میرے اونٹ ہیں، ان گاؤں والوں کے پاس یہ اونٹ میں نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ میرے اونٹوں کو پالتے ہیں، پھر ہم منافع آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ کہا اچھا، کہا یہ باقی پورے گاؤں کے اونٹ جو ہیں یہ پتلے ہیں، تیرے اونٹ بڑے جناب صحت مندن، ایک کی وجہ؟ انہوں نے کہا جی یہ خدمت کرتے ہیں۔ فرمایا خدمت نہیں کرتے، تو حاکم دا بیٹا، تو امیر المومنین دا بیٹا، اس واسطے تیرے اٹھن زیادہ پار دیں کہ تعلقات بڑھ جان گے، یہ اٹھن ہوڑے فروخت کر، جتنی یہ کمزور اٹھن دی قیمت ہے اتنی جیب چ رکھ، باقی بیت المال چمک کر۔ بھائی سسٹم تو ایسے سیدھا ہو سکتا ہے، یہ کس نے کہا کہ سسٹم نہیں سیدھا ہو سکتا؟ اقبال کہتا ہے در سلمہ مدائن در افسودان، اقبال کہتا ہے ذرا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے ذرا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سلاح پر تاؤس